الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقہوا قولی۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و عنایت سے آج ہم سورہ نوح کا دوسرا رکوع جو ہے اس کے ترجمہ و تفسیر کریں گے۔ پہلے اس کے افعال کے معانی کی طرف آتے ہیں۔ اس میں لفظ فعل استعمال ہوا اسو۔ اسو کا ترجمہ نافرمانی کی اس نے، اس کے آگے الف بھی آتا ہے جب اس علیحدہ استعمال ہوتا ہے۔ نافرمانی کی انہوں نے، دے ڈس اوبیڈ۔ اتبعو پیروی کی انہوں نے، دے فالوڈ۔ مکرو داؤ کھیلا انہوں نے، داؤ کیا ہوتا ہے؟ پلان کرنا۔ دے ہیو پلانڈ، انہوں نے کیا ہے؟ داؤ کھیلا، پلان کیا۔ اس کے بعد ہے لفظ لا تذرن، یہ جو آخر میں نون آیا ہے یہ تاکید کے معنی پیدا کرتا ہے، ضرور یا ہرگز۔ تو ہرگز لا کا کیا مطلب ہے؟ نہیں۔ تذر تا نہیں چھوڑیں گے، ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ نیور لیو، جو کام کر رہے ہیں اس کو وہ ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ اضلوا بہکا دیا، گمراہ کر دیا انہوں نے، دے ہیو مسلڈ۔ اس کے بعد ہے لا یلدو، نہیں پیدا ہوں گے وہ سب، دے ول ناٹ بگیٹ، نہیں پیدا ہوں گے وہ سب۔ تو یہ تھے افعال۔ اب اسماء کی طرف آتے ہیں۔ تو خطیئات، خطاؤں کو کہتے ہیں سنس۔ انصار، انصار کہتے ہیں مددگار کو، ہیلپر کو۔ دیار، دیار ویسے کس کو کہتے ہیں؟ گھر کو، لیکن یہاں آیا میں مراد ہے اس گھر میں رہنے والے، تو بسنے والے۔ an inhabitant۔ فاجرن، بدکار، وکٹ۔ تبارا، تباہی کے لیے آتا ہے، ڈسٹرکشن کے لیے، تباہی اور ڈسٹرکشن کے لیے آتا ہے۔ اس طرح یہ الفاظ تھے جو اس رکوع میں استعمال ہوئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس میں کن معانی کو جو ہے وہ ایڈریس کیا گیا ہے، ان معانی کو دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر آتے ہیں اب اس رکوع میں جو ہمارے پاس ہے۔ پہلے رکوع میں آپ کو بتایا کہ اس میں حضرت نوح علیہ السلام جو ہے ان کی قوم کا ذکر کیا گیا، اور بتایا گیا کہ ان کی قوم نے جو ہے وہ کس طرح جو ہے ایک اپنے نبی جو ہے اس کی نافرمانی کی۔ تو یہاں آخری آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کی وہ دعا درج کی گئی ہے جو انہوں نے عین نزول عذاب کے وقت اپنے رب سے مانگی تھی۔ اس میں وہ اپنے لیے اور اپنے سب اہل و عیال کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں، اور اپنی قوم کے کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ ان میں سے کسی کو زمین پر بسنے کے لیے جیتا نہ چھوڑا جائے، کیونکہ ان کے اندر اب کوئی خیر باقی نہیں رہی۔ ان کی نسل سے جو بھی اٹھے گا کافر اور فاجر اٹھے گا۔ اس سورہ کا مطالعہ کرتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کی وہ تفصیلات نگاہ میں
رہنی چاہیے جو اس سے پہلے قرآن مجید میں آ چکی اور پہلے تفصیل سے اس کو بیان کیا جا چکا ہے۔ یہاں آخری لمحات کے جب جو ہے انہوں نے اس چیز کو نہیں مانا تو حضرت نوح علیہ السلام نے پھر ان کے لیے جو ہے وہ کیا دعا کی، اس کا جو ہے وہ ذکر یہاں کیا گیا۔ اب کیا فرمایا دیکھیں اس میں، قال نوح، نوح علیہ السلام نے کہا، ربی انہم، اے میرے رب، یہاں حرف یا ندا جو ہے وہ معذوف ہے اور ساتھ یا بھی معذوف ہے۔ یا ربی، ربی کا کیا مطلب ہے؟ یا ربی، کہ اے میرے رب، انہم بے شک انہوں نے، عصونی نافرمانی کی میری، انہوں نے میری کیا ہے؟ نافرمانی کی، میری بات جو ہے وہ کیا رد کر دی۔ واتبعوا، اور ان کی رئیسوں کی پیروی کی، واتبعوا اور پیروی کی، من لم یزدہ مالہ و ولدہ الا خسارہ، اور ان رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے۔ یعنی جب انہیں مال ملا، اولاد ملی، تو بجائے اس کے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے، وہ اور زیادہ نافرمان ہو گئے۔ تو انہوں نے ان نافرمانوں کی کیا کی؟ پیروی کی، ان کی بات مانی۔ وَمَكَرُوا، مکرن کبارا، اور انہوں نے کھیل کھیلا بڑا کھیل، یعنی بڑا باری مکر کا جال پھیلا رکھا، بڑا مکر کیا، بڑا پلان کیا، اور پلان کر کے وہ مکروا مکرن کبارا، کہ بہت بڑا مکر فریب پلان انہوں نے کیا حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، لا تذرن آلہتکم، ان کو دوسروں کو کہا، وہ جو لوگ تھے انہوں نے، رئیسوں نے کہا کہ نہ چھوڑو تم، لا تذرن، ہرگز نہ چھوڑنا تم، آلہتکم، اپنے الہوں کو، ولا تذرن، اور ہرگز نہ چھوڑو تم کس کو؟ اپنے معبودوں کو، اور بد کو، یہ بد بت کا نام تھا، ولا سواعن، اور نہ سوا کو، ولا یغوث، اور نہ یغوث کو، اور اسی طرح آ گیا وَیَعُوقَ وَنَصْرَ، یعوق کو بھی نہ چھوڑو، نصر کو بھی نہ چھوڑو۔ یعنی یہ ان بتوں کے نام ہیں جنہیں وہ پوجتے تھے۔ بت تو ان کے بہت تھے مگر یہ 5 ان کے نزدیک بڑی عظمت والے تھے۔ بت تو مرد کی صورت پر تھا، اور سواج یا عورت کی صورت پر، اور یغوث شیر کی شکل، اور یعوق گھوڑے کی، اور نصر جو ہے کردس کی۔ تو یہ بت قوم نوح سے منتقل ہو کر عرب میں پہنچے، اور مشرکین کے قبائل سے ایک ایک نے ایک ایک کو اپنے لیے خاص کر لیا۔ تو ایک تو یہ قول ہے کہ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ، جو ہے یہ کفار مکہ کا قول ہے درمیان میں۔ پھر آگے جو ہے وہ کیا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا جو ہے وہ، یا ان کا ذکر آ جاتا ہے۔ درمیان میں جو ہے تھوڑا سا ذکر کس کا آ گیا کہ یہ جو کفار مکہ تھے ان کا، کہ انہوں نے جو ہے جب یہ سنا تو کہا تم جو ہے اپنے اس چیز پر قائم رہنا اور اس کو نہ چھوڑنا۔ تو اس طرح جو ہے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ بعض مفسرین کرام کے مطابق جو ہے یہ کیا ہے، یہاں ذکر کیا گیا ہے ان کے علاقہ کفار مکہ کے۔ تو اب یہاں اگر اور تھوڑی تفصیل دیکھی جائے تو قوم نوح علیہ السلام کے معبودوں میں سے یہاں ان معبودوں کے نام لیے گئے ہیں جنہیں بعد میں آل عرب نے بھی پوجنا شروع کر دیا تھا، اور آغاز اسلام کے وقت عرب میں جگہ جگہ ان کے مندر بنے ہوئے تھے۔
بعید نہیں کہ طوفان میں جو لوگ بچ گئے تھے ان کی زبان سے بعد کی نسلوں نے قوم نوح کے قدیم معبودوں کا ذکر سنا ہوگا، اور جب اثر نو ان کی اولاد میں جاہلیت پھیل گئی ہو تو اپنے معبودوں کے بت بنا کر انہوں نے پھر انہیں پوجنا شروع کر دیا ہو۔ بد قبیلہ قضاء کی شاخ بنی کلب میں ببرا کا معبود تھا، جس کا استحان انہوں نے دومت الجدل میں بنا رکھا تھا۔ عرب کے قدیم کو کیا ہے کتاب نے ان کا نام جو ہے وہ بدم ابم لکھا ہوا تھا۔ اس طرح یہ جو ہے ان کے مختلف قبیلوں کے اعتبار سے بت تھے جن کو انہوں نے کیا بنا کے جو اس کو جو ہے وہ پوجنا شروع کر دیا تھا۔ تو بہرحال کہ حضرت نوح علیہ السلام نے پھر یہ بد دعا کی کہ، اور یہ آپ کی یہ بد دعا کسی بے صبری کی بنا پر نہیں تھی، بلکہ یہ اس وقت ان کی زبان سے نکلی جب صدیوں تک تبلیغ کا حق ادا کرنے کے بعد وہ اپنی قوم سے پوری طرح مایوس ہو چکے تھے۔ ایسے ہی حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرعون اور قوم فرعون کے حق میں یہ بد دعا کی تھی کہ پروردگار ان کے مال غارت کر دے اور ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا تھا تمہاری دعا قبول کی گئی۔ سورہ یونس میں اس کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ کی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی یہ بد دعا بھی عین منشاء الہی کے مطابق تھی۔ چنانچہ سورہ ہود میں بھی اسی طرح جو ہے وہ ارشاد ہوا، اور اس کے مطابق بھی کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ کیا اور نہیں اور نوح پر وحی کی گئی کہ تیری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب کوئی ایمان لانے والا نہیں، اب ان کے کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑ دو۔ تو اس طرح جو انہوں نے کیا ہے، تو اب کیا فرمایا اس کے بعد، وَقَدْ ضَلُّوا كَثِيرًا، اور بے شک انہوں نے گمراہ کر دیا بہت سے لوگوں کو، وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اور نہیں زیادہ کرتا انہیں ظالموں کو مگر کیا گمراہی۔ یعنی ظالم جتنا بھی جو ہے وہ کرتے ہیں گمراہی میں کیا ہے ڈوبے جاتے ہیں، اور ان کی خطا اور گمراہی جو ہے ان کو کیا ہے بالکل جو ہے وہ ایسے ڈھانپ لیتی ہے کہ انہیں کوئی چیز جو ہے وہ نظر نہیں آتی۔ اور پھر اس نے جو ہے وہ کیا ہے ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے۔ یہ انہوں نے دعا کی کہ قد اضلوا کثیرا، اور بے شک انہوں نے بہتوں کو بہکا دیا۔ اب جو ہے تو ان ظالموں کو جو ہے وہ کیا ہے گمراہ ہی کر، یعنی اور انہیں زیادہ نہ کر مگر گمراہی میں، یعنی ان کو گمراہی کی اضافہ کر دے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا ہے جب انہیں وحی سے معلوم ہوا ہے کہ جو لوگ ایمان لا چکے قوم میں ان کے سوا اور لوگ ایمان لانے والے نہیں، تو تب آپ نے جو ہے یہ کیا، مما خطیئاتہم، اپنے خطاؤں پر جو ہے وہ کیا ہے جو ان کے خطا تھے، اغرقو، وہ ڈبو دیے گئے، غرق کر دیے گئے، خطا کی وجہ سے ان کو غرق کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو انہیں غرق کیا، یہ غرق کرنا جو ہے وہ کیا اس طوفان میں ان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے تھا۔ فَأُدْخِلُوا نَارًا، پھر انہیں کہا جائے گا کیا، پھر آگ میں داخل، فَأُدْخِلُوا، داخل کیے جائیں گے، نارن، آگ میں، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، اور نہیں پائیں گے وہ، پایا انہوں نے، لہم ان سے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، انصار، کوئی مددگار، تو انہوں نے اللہ کے مقابل اپنا کوئی مددگار نہیں پایا۔ اب ایک تو کیا ہے کہ وہ گمراہ در گمراہ ہوتے گئے، اور جب اللہ کا عذاب جو ان پہ آیا تو انہوں نے جو ہے وہ کوئی مددگار ان کا نہیں تھا۔ یعنی غرق ہونے پر ان کا قصہ تمام نہیں ہو گیا، بلکہ مرنے کے بعد فوراً ہی ان کی روحیں آگ کے عذاب میں مبتلا کر دی گئی۔ یعنی ایک اللہ تعالیٰ نے انہیں غرق کیا، پھر آگ کا عذاب دیا۔ یہ بعینہ ہی وہی معاملہ ہے
جو فرعون اور اس کی قوم کے ساتھ کیا گیا، جیسا کہ سورہ مومن میں جو ہے وہ آیات 45 اور 46 میں بیان کیا گیا، اور اس میں بھی ہے کہ انہیں غرق کیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ برزخ. تو ان آیات میں بھی جن سے برزخ کا عذاب جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے کہ جیسے ہی جو انہیں غرق کیا گیا اس کے بعد انہیں آگ میں ڈالا گیا. یعنی اپنے جن معبودوں کو اپنا حامی و مددگار سمجھتے تھے ان میں سے کوئی بھی انہیں بچانے کے لیے نہ آیا. یہ گویا تنبیہ تھی کہ اہل مکہ کے لیے کہ تم بھی اگر خدا کے عذاب میں مبتلا ہو گئے تو تمہارے یہ معبود جن پر تم بھروسہ کیے بیٹھے ہو تمہارے کسی کام نہ آئیں گے، یہ تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے. تو پھر کیا ہوا؟ اس میں فرما دیا کہ اب جو ہے وہ کیا ہے، کوئی مددگار جو ہے ان کو نہیں ملا. تو کیا ہو گیا؟ پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا. فلم یجدوا لہم، نہ پایا انہوں نے اپنے لیے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ انصارا، کوئی مددگار. یعنی ایک تو انہیں غرق کر دیا گیا اور غرق کے بعد انہیں جو ہے وہ آگ کا عذاب بھی دیا گیا، لیکن انہوں نے جو ہے کوئی مددگار اپنا جو ہے وہ نہ پایا. پھر کیا فرمایا؟ وقال نوح، حضرت نوح نے کہا ربی، اے میرے رب، لا تذر، نہ چھوڑ تو علی الارض، زمین پر، من الکافرین، کافروں میں سے، دیارہ، کوئی گھر. یعنی کوئی گھر سے کیا مراد ہے؟ صاحب گھر. تو آپ نے کہا کہ میرے رب ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ، یعنی جتنے ہیں سب کو کیا کر دے؟ ہلاک کر دے. یہ دعا کی انہوں نے. انکا انتظرہم، کہ اگر تو ان میں سے کسی کو چھوڑے گا، یضلوا عبادک، تو وہ گمراہ کریں گے تیرے بندے کو. تیرے جتنے بندے ہیں ان سب بندوں کو گمراہ کر دیں گے. ولا یلدوا، اور نہیں اولاد ہوگی ان کی، الا مگر فاجرن کفارا. فاجر کس کو کہتے ہیں؟ بدکار کو. اور کفار کیا؟ ناشکری، ناشکر. تو ان کی اولاد ہوگی تو وہ بھی کیا ہے؟ اسی طرح جو ہے وہ ناشکری اور بدکار ہوگی. اس طرح جو ہے آپ نے اپنی قوم کے لیے جو ہے یہ ان کے لیے دعا کی کہ ان میں سے کسی کو بھی جو ہے کیا ہے؟ نہ چھوڑ. ربی، اے میرے رب، رب اغفر لی، بخش دے تو مجھے، ولی والدیہ، اور میرے والدین کو. یعنی انہوں نے اپنے والدین کے لیے بھی دعا کی، اور کہ وہ دونوں کیا ہے؟ مومن تھے، ان کے لیے دعا کی. ولی من، اور اس کے لیے داخلہ بیتی، جو داخل ہو گیا میرے گھر میں، بیتی یا مؤمنن، ایمان لے کر، ایمان کے ساتھ میرے گھر میں داخل ہوا. وللمؤمنین، اور ایمان والے، سب ایمان والے مرد، والمؤمنات، اور سب ایمان والی عورتیں، ولا تزد الظالمین، اور نہ کیا ہے؟ بڑھیں گے ظالم، الا مگر تبارا، مگر تباہی میں. تو یہ ظالم جو ہے جتنا جو ہے وہ کام آگے بڑھے گا ان کو تباہی ہی جو ہے وہ ملے گی. تو اس طرح آپ نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اگر تو ان کو چھوڑ دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافر ہوگا. تو میرے رب مجھے اور میرے والدین کو، پھر انہوں نے مطلب دعا کی اپنے لیے، والدین کے لیے، اور ہر اس شخص کا جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے، اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے، اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر. یہ بد دعا انہوں نے اپنی قوم کے لیے جو ہے وہ کی کہ یہ جو ہے اب ظالم ہے، اور ان کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ ان کو جو ہے وہ غرق کر دے. آپ نے بہت عرصہ 950 سال تبلیغ کی، اور جب آپ نے دیکھ لیا کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں تو پھر آپ نے جو ان کے لیے بد دعا کی. اور یہ بے صبری نہیں تھی، بلکہ جو ہے آنے والے وقت میں جو ہے وہ کیا ہے؟ کہا کہ ان کی یہ ایسی ڈھیٹ قوم ہے کہ ان کی اولاد جو ہوگی وہ بھی نافرمان ہوگی. اور آپ کو جو ہے بذریعہ وحی جو ہے وہ یہ بتایا گیا، یا آپ کو اس سے اشارہ ملا کہ یہ ان کی آگے جو ہے نسل بھی ایسے ہوگی، تو اس لیے آپ نے جو ہے سب کے لیے کیا ہے؟
کہا کہ ان کو جو ہے وہ غرق کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حاضرین مجلس میں جو بھی موجود ہیں ان سب کی مغفرت فرمائے، ان کے والدین کی مغفرت فرمائے، جو خود بیمار ہیں یا ان کے اعزہ بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے والدین جو ہے ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور جو جس تکلیف دکھ مصیبت میں مبتلا ہے، جس پریشانی میں مبتلا ہے، ہماری تعالیٰ اس کے اس دکھ کو، اس تکلیف کو، اس پریشانی کو دور فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔